بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز لائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں، جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں، جب ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہماری نظریں کس طرف جاتی ہیں؟ ہماری نظریں اپنی وکلا برادری کی طرف جاتی ہیں۔ ہمارے وہ وکیل جو کالا کوٹ پہن کر عدالتوں میں حاضر ہوتے ہیں اس لیے کہ مقدمات لڑے جا سکے، جہاں پر تنازعات ہیں ان تنازعات کو حل کیا جا سکے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس زیادتی کا ازالہ ہو سکے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک بندہ وکیل بنتا ہے، اور عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے، تو وہ قانون کا ماسٹر ہو جاتا ہے، وہ اس کے اوپر اس کی گرفت ہو جاتی ہے، اور جب وہ عدالت میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اسی قانون کی بنیاد پر، انہی تمام چیزوں، انہی تمام علم کی بنیاد پر لوگوں کو انصاف دلاتا ہے۔ لیکن ہمیں اندازہ کہاں سے ہوگا، پتہ کہاں سے چلے گا کہ جو وکیل پڑھ کر جا رہا ہے وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، اس کا اپنے جو علم ہے اس نے جو حاصل کیا اس پر اس کی کتنی گرفت ہے، اس کے ذریعے وہ کتنا زیادہ آئین کو، قانون کو اور انسانی حقوق کو سرو کر سکتا ہے، یہ کچھ پتہ نہیں چل سکتا۔ یہ عام طور پہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک وکیل جتنے زیادہ مقدمات جیتے گا وہ اتنا زیادہ پرفیکٹ ہوگا، اس کی اتنی زیادہ گرپ ہوگی، وہ اتنا زیادہ بہترین وکیل سمجھا جا سکے گا۔ لیکن دوسری طرف کوئی وکیل جب مقدمات ہارے گا تو ہم کہیں گے نہیں یہ نکما وکیل ہے، اس کو نہیں پتہ، جتنے زیادہ وہ ہارتا چلا جائے گا اس کی ریپیوٹ بری ہوتی چلی جائے گی۔ ہمارے پاس صرف ایک پیمانہ ہے، لیکن ایک پیمانہ اور بھی سامنے آیا ہے۔ ابھی سول ججوں کے حوالے سے مقابلے کے امتحانات لاہور ہائی کورٹ کے زیر اہتمام ہوئے، اور جب اس کے نتائج آئے تو میں یقین کریں میں تو چونک کر رہ گیا۔ اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا کہ ہم اپنے وکلا کے بارے میں جو سوچتے ہیں، جو کہتے ہیں، جس طرح وکیل بنتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے آگے سوالیہ نشان آ گئے۔ میرے سامنے جو انفارمیشن پہنچی وہ یہ ہے کہ وکلا جو کہ سول جج بننا چاہتے تھے، جنہوں نے اپلائی کیا ان کی تعداد تھی 6885۔ 7000 کے قریب وکلا نے اپلائی کیا، وہ امتحان دینا چاہتے تھے، وہ سول جج بننا چاہتے تھے، لیکن اس کے بعد جب وہ اپیئر ہوئے تو ان میں سے آدھے سے زیادہ، میں دیکھ رہا تھا کہ 3720 اس میں سے غائب ہو گئے۔ انہوں نے مقابلے کا اس امتحان میں جانے کی اپلائی کرنے کے باوجود اس کے بعد انہوں نے بالکل کرج نہیں، انہوں نے ہمت اور جرت نہیں دکھائی، اور جو اپیئر ہوئے وہ 3165 تھے۔ اور جب میں 3165 کی بات کرتا ہوں تو ان میں سے پاس جو ہوئے ان کی تعداد تھی 28، یعنی کہ اگر میں 1% کی بھی بات کروں تو 30 سے زیادہ لوگوں کو تو کامیاب ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوئے، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ گزشتہ برس میرے پاس جو اس وقت فگرز موجود ہیں 6537 وکلا تھے جو اس مقابلے کے لیے سامنے آئے، اور جو بننا چاہتے تھے، سول جج بننا چاہتے تھے، اور جو 2 سال کی پریکٹس پوری کر چکے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے جو کامیاب ہوئے تھے وہ صرف 21 تھے۔ یہ کیا یہ مقابلے کا، یہ سول جج کے لیے بننے کے لیے امتحان، کیا واقعی ہمارے وکلا کی ایجوکیشن، وہ جہاں سے پڑھ کے آتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی نام ہو، کیا واقعی تعلیم اتنی بری ہے دی جانے والی کہ وہ ایک اچھے قسم کا جہاں پہ کوئی امتحان ہو رہا ہے اس میں سامنے نہیں آ سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے؟ یا امتحان اتنا سخت ہو گیا پچھلے 2 برسوں سے، جب سے کرائٹیریا چینج کیا گیا ہے، طریقہ کار تبدیل کیا گیا ہے؟ یہ صورتحال ہے کیا ہمارے وکلا کی ایجوکیشن کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، ان کو دی جانے والی تعلیم کے حوالے سے؟ آج کا پروگرام میں بہت ہی مشکور ہوں، فراد علی شاہ صاحب یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ممبر ہیں پنجاب بار کونسل کے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر وکیل ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اور جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، تو یقینی طور پر آپ کی بھی پنجاب بار کونسل چونکہ ایک ایسی باڈی ہے جو ریگولیٹ کرتی ہے وکلا کو، جو لائسنس جاری کرتی ہے، جس نے اس پروفیشن کو لے کر آگے چلنا ہے، تو میرے خیال ہے اس کے ممبر کی حیثیت سے آپ بھی اس پر ریزرویشنز بھی رکھتے ہوں گے، آپ کی کچھ آبزرویشنز بھی ہوں گی، اسی پر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ میں بہت ہی مشکور ہوں، یہاں پر میرے ساتھ انس عباس، پروفیسر انس عباس بھی موجود ہیں۔ اور جب ہم وکلا کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، وکلا برادری کی بات کرتے ہیں، اور اس میں ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو وکلا کے امتحانات کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو یقینی طور پر انس صاحب کا نام ان تمام لوگوں کے لیے اجنبی نہیں ہوگا، وہ جانتے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ انس صاحب آپ کا بھی یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ میں وکلا کے بارے میں عام طور پہ تاثر یہ ہوتا ہے، میں وکلا کے بارے میں نہیں کہوں گا کیونکہ شاید پھر آپ کو اپنی سیاست بیچ میں آ جائے، میں صحافیوں کے بارے میں، اپنی کمیونٹی کے بارے میں بھی کہوں گا، میں پولیس کے بارے میں بھی یہ کہوں گا
کہ یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو صرف اور صرف اس کام کے لیے آتے ہیں کہ انہوں نے بدماشی کرنی ہے، انہوں نے غنڈہ گردی کرنی ہے، انہوں نے پوری کی پوری تھانے داری کرنی ہے. فرحات صاحب، باقی جگہوں کے امتحانات کا مجھے نہیں علم کہ کیا کس طرح ہے. وکلا کمیونٹی ایک مرتبہ ایکسپوز ہوئی سول جج کے امتحان میں. اب مجھے بجائیں 6885 آئیں، آدھے سے زیادہ ویسے ہی بھاگ جائیں کہ ہم نے مقابلے کا امتحان دینا ہی نہیں ہے. تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہمارے پاس ایسی کمیونٹی آئے گی جو ہسپتالوں پہ حملے بھی کروائے گی، ایسی کمیونٹی آئے گی جو قبضے بھی کروائے گی، جو انسانی حقوق، آئین، قانون کی پاسداری کی بجائے شاید اس کے الٹ بھی چلے گی، کیونکہ کرنا ہم نے کچھ اور ہے نا. میری کمیونٹی نے بھی اسی قسم کے کام کرنے ہیں، آپ کی کمیونٹی نے بھی کرنے ہیں، پولیس والوں نے بھی کرنے ہیں، جس کے پاس اختیار ہے اس نے یہی کچھ کرنا ہے. یہ کیا ہے، کیا کس طرح دیکھتے ہیں آپ نتائج کو؟ نجم صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک بڑا برننگ ایشو ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا جو لاء کا ینگسٹر ہے، یہ اس کے کیریئر کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے اندر جہاں سے انصاف کی فراہمی ہونی ہے، یہ اس ادارے کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے کے پورے ایشوز کو جو آج آپ اور ہم اجاگر کرنے جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہماری اس ڈسکشن کا کوئی پازیٹیو اینڈ نکلے، اور جو اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں، جو حکام ہیں، وہ ہماری اس بات سے پورے طریقے سے کوئی اس میں پازیٹیو اینڈ لیں، تاکہ یہ مسئلہ جو ہے کم از کم 2 سال کی سٹینڈنگ والی، کم از کم 2 سال. لیکن زیادہ والے بھی آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس کے اوپر ایج پھر لمٹ ہے 30 ایج سے اوپر. وہ سیول جج کا ایک انہوں نے دیا سلاٹ، اس کے بعد پھر ایڈیشنل سیشن جج کا سلاٹ آ جاتا ہے. وہ اس سیکوینس کے اندر پھر آپ کی جوڈیشری کی انڈکشن ہے. دیکھیں، فرسٹ تھنگ از جو آپ کے ذہن میں 35 اور 33 کی طرف جا رہے ہیں، وہ پھر آپ کا ایکسپیرینس پھر اس کے ساتھ ایڈ آن کر کے آپ کو ایج ریلیکسیشن دیتے ہیں. دیکھیں، سب سے بڑی بات کیا ہے کہ 6885 لوگ جو ہیں انہوں نے اپلائی کیا، اور اس میں سے 3165 لوگوں نے، دیکھیں اس کے ساتھ یہ 3 چانسز کے ساتھ اس کو انہوں نے فکس کیا ہوا ہے کہ اگر آپ 3 دفعہ ایگزام دے کے پاس نہیں کر سکتے تو آپ کا چانس ختم ہو جاتا ہے جوڈیشری کا. ویسے ایج وائز بھی وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ ہر سال نہیں ہوتے، یہ سال 1.5-2 کے بعد ہوگا ضرورت کے مطابق. اب لوگ کرتے یہ ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ تو ان میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ساتھ آپ کے اور مقابلے کے امتحان دے رہے ہیں، تو کوئی CSS میں کلیئر کر جاتا ہے، کوئی پنجاب پروسیکیوشن میں چلا جاتا ہے، کوئی پولیس کی انڈکشن میں چلا جاتا ہے، تو وہ واپس اس طرف نہیں آتے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس دفعہ اتنی تیاری نہیں ہے، ہم اگلی دفعہ لے لیں، ہم اپنا چانس ضائع نہ کریں. اس سیکوینس میں بھی لوگ ایگزام کو نہیں لیتے. اب 28 لوگوں نے کی جو پاس ہونے والی بات ہے، وہ ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے کہ جو اس وقت سلیبس بنایا گیا ہے جوڈیشری کے ایگزامز کے لیے، مجھے اس پہ سخت اعتراض ہے. اور میں نے 2017 میں جب 21 لوگ پاس ہوئے تھے، میں نے اس سلیبس کو چیلنج کیا بفور دی آنریبل لاہور ہائی کورٹ، فرحاد علی شاہ ورسز رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ لاہور. کے میرا بیسک موٹ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ نے ہمیں لاء کی ایجوکیشن دیتے ہوئے سلیبس میں پنجاب یونیورسٹی نے کبھی انگلش لٹریچر رکھا ہی نہیں، اردو لٹریچر رکھا ہی نہیں. اب مجھے کیا پتا کہ شیکسپیئر ڈرامے لکھتے تھے یا شیکسپیئر ناول لکھا کرتے تھے، میں نے پڑھا ہی نہیں ہے. اب آپ مجھے کہیں کہ جی میں ایگزام بھی دوں اور 150 نمبر کا میں 50% بھی لوں اور پھر وہ میرے ایگریگیٹ میں بھی شامل ہو، یہ سب سے بڑی زیادتی ہم اس بچے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جو پہلے تو 2 سال آ کے میرے جیسے سینئر کے پاس آئے. اور ایک اور بات میں ایڈ آن کروں گا، ہماری اس میں اس بچے کا قصور نہیں ہے، اس میں ہم تمام لوگوں کا قصور ہے، سلیبس رکھنے والوں کا بھی، سینئر کا ایجوکیشن دینا بھی. آج ہمارے پاس ہم بھی ینگسٹر کو آتے ہی کارڈ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. آج پنجاب بار کا الیکشن ہے بھائی، چلو آج لاہور بار ووٹر بن گیا نا، ووٹر بنتے ہی وہ معزز و محترم. دیکھیں سارا ہر انسان ہے سر، پاکستان کے آئین میں ہر انسان ہے، لیکن ان ینگسٹر کو جس وقت آپ نے آتے ہی کارڈ پکڑا دیا اور اس کے بعد آپ نے اس کے کوئی مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو پڑھایا ہی نہیں گیا تھا لاء پڑھاتے ہوئے کہ شیکسپیئر جو ہے ڈرامے لکھتا ہے، ناول لکھتا ہے یا کیا کرتا ہے، یا مجھے تو کچھ نہیں پتا. مولوی عبدالحق کو تو مجھے پڑھایا ہی نہیں گیا تھا. اب مولوی عبدالحق کے بارے میں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک بات بتائیں، یہ جب یہ امتحان آپ کو کہا گیا کہ آپ نے یہ دینا ہے تو اس کا سلیبس موجود تھا نا؟ سلیبس موجود تھا، سلیبس بنایا گیا نا؟ نہیں سر، ویسے وکیل کی انگریزی اچھی ہونی چاہیے. نجم صاحب، انگریزی اچھی ہونا اور بات ہے، لینگویج اور بات ہے، لٹریچر اور بات ہے، یہ 2 چیزیں. انگلش اچھی ہوتی ہے، پڑھنے سے ہی آئے گا نا سر. گزارش یہ ہے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بچے کو کہتے ہیں پہلے 2 سال آپ نے آ کے فیلڈ ورک کرنا ہے،
سینئر کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے. ہم اس کو لائسنس نہیں دیتے جب تک وہ 6 مہینے کی اپنی چلیں میں اس پہ تھوڑا سا انپٹ لینا چاہ رہا ہوں. ان صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے تھوڑے سے اختلافات ہیں فراز صاحب سے, میں نے بھی ڈسکس کرنا ہے اس کو, لیکن آپ کیا کہتے ہیں واقعی یہ سلیبس کا ایشو بن گیا, نیا سلیبس آیا, طریقہ کار تبدیل کیا گیا, پیپر بڑھا دیے گئے, ایڈ آن کر دیے گئے, اس کے بعد چونکہ وہ پریکٹیکل لائف میں ہوتے ہیں, وہ کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہے, مقدمے بھی لڑ رہے ہیں, تیاری کیسے کریں؟ ٹھیک ہے یہ بات, یہی وجہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے اس موضوع پہ بولنے کے لیے موقع فراہم کیا. اور یہ ویسے واقعی فراز شاہ صاحب نے جیسے فرمایا کہ یہ بہت ہی بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بلا وجہ ہی کوئی ایلیگیشن لگانے کے بجائے کسی کے اوپر بھی ہم اپنی اپنی ڈیوٹیز کو دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم جو ہے وہ فیل نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم اپنی ڈیوٹیز پرفارم نہیں کر رہے اور اس کے باوجود بھی فیل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے. میں آپ کی بات کا جو مطلب سمجھ رہا ہوں, آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب اس کو مجھے ایکسپلین جو ہے اگر عدالتوں میں حاضر ہو رہا ہے, مقدمے لڑ رہا ہے اور جیت بھی رہا ہے, چاہے وہ چھوٹا مقدمہ ہے بڑا مقدمہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے. اب اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو اس کی نالائکی نہیں ہے, وجہ کہیں اور ہے. آپ کی بات کا مطلب یہی ہے. بالکل یہی ہے, لیکن اس کو ایکسپلین کرنے دیں مجھے. شاہ صاحب نے اس کو بالکل سلیبس کا ایک گراؤنڈ لیا ہے کہ ہمارا سلیبس جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہمیں وہ پڑھایا نہیں جاتا. ہماری ڈگری میں, ہماری ڈگری کی بات کریں, ہماری پروفیشنل ایکٹیویٹی کی بات کریں, ہمیں جرنل نالج اور دوسری چیزوں میں چیک کرنے کی بجائے, کیونکہ زیادہ تر جو رزلٹس آئے ہیں میرے اسٹوڈنٹس کے بھی چونکہ میں پڑھاتا ہوں, وہ زیادہ تر لائرز جو ہے وہ انگلش لٹریچر میں ہی فیل ہیں. اچھا, اس بات کو میں سیکنڈ کروں گا. وہ جو بی اے والا کام تھا وہ ایل ایل بی سے لے کے یہاں تک چلا گیا, لٹریچر میں جا کے فیل ہوئے ہیں. اگر اس کو تھوڑا سا لٹریچر نکال دیا جائے, اگر اس کے اندر تھوڑا سا گریجویٹ لیول تک کی, کیونکہ ہمیں زیادہ تر جو ہے وہ لیگل انگلش جو ہے وہ جنرل انگلش سے ٹوٹل تھورولی ڈیفرنٹ ہے. اس میں سینٹینس سٹرکچر کو دیکھا نہیں جاتا, وہ ٹوٹل لیٹن ہے. جی سر, آپ کی بات مجھے بڑی اچھی سمجھ آ رہی ہے کہ انگلش لٹریچر کی بجائے اگر آپ لیگل انگلش جو قانون کی انگلش کا پیپر ہے اگر وہ شامل کر دیا جائے, اور اس کا ٹیسٹ آٹومیٹکلی انگریزی کا ہی ہے, سمجھنی انگریزی ہے کیونکہ آپ کی عدالتوں میں انگریزی ہے. جی اس کا ٹیسٹ آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. آپ کے 4 پیپرز میں سول لا 1 ہے, سول لا 2 ہے, کرمنل لا ہے, جنرل لا ہے, وہ انگلش میں ہے, وہ انگلش میڈیم ہے. اب یہاں پاکستان سے اگر انگلش میڈیم آپ نے ڈگری کی ہو تو آپ کو آئلٹس جو ہے وہ یا دوسری چیزیں اپنی انگلش ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اور نہ یہ ہماری مدر لینگویج ہے. اس کا پیپر آپ نے وہ سر سید احمد خان سے کمپلسری لے کر چلے آ رہے ہیں. آپ انگلش کو پتہ نہیں کمپلسری لے کر چلتے ہیں. آپ کی اس پر سرکاری زبان, ریاستی زبان یا آپ کے عدلیہ میں فیصلوں کے لیے وہ ٹھیک ہے, لیکن سر سپریم کورٹ اردو پیرالل ہے. جواد خواجہ صاحب نے بڑا اسٹرکٹلی یہ فیصلہ امپوز کیا اپنا کہ آپ اردو میں ججمنٹ جو ہیں وہ لکھوائیں, اور سپریم کورٹ سے لے کے نیچے کورٹس اب بے شمار فیصلے اردو میں. سر میں نے تو ابھی لیا, میرے کو پتہ نہیں 35 صفحوں کا رزلٹ, وہ سارے کا سارا فیصلہ تھا, 35 کی 35 صفحے انگریزی میں تھے. ابھی تو انگریزی چل رہی ہے نا سر. آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں, یہاں پہ فیصلے ڈاؤن لوڈ کر کے دے سکتا ہوں. ایپیکس اگر سپریم کورٹ کے اردو میں, ہائی کورٹ کے اردو میں, لاہور نیچے جو آپ کی عدالتیں اردو میں فیصلے کیے جا رہے ہیں. ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے اردو میں. اور یہ جو لیگل انگلش کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں, دعویٰ دلا پانے, یہ آپ کو اردو میں نہیں ملے گا. نہیں, وہ بہت ساری اردو بڑی اوکھی ہو جاتی ہے بعض جگہوں پہ. صحیح ہے, لیگل سائیڈ کی ٹرمنالوجیز ایسی ہیں جو ہمیں لیگل ڈرافٹنگ کے اندر سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے دعوے کے اندر کون کون سے حقوق زان نشوئی, کنجوکل رائٹس. اب یہ ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو آنے چاہیے کہ اگر آپ نے اردو میں فیصلہ لکھنا ہے تو آپ کو یہ الفاظ لکھیں گے. تو پھر وہی والی بات آ جاتی ہے انگلش کی کہ میں سپریم کورٹ میں یہ نہیں کہ کنٹیمپٹ کر رہا ہوں, لیکن میں نے خود دیکھا ہے فیصلے کے اندر لکھا ہے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ a lawyer having any lawful arguments, اس کا جو اردو کا میں نے ورشن پڑھا تھا, بکلا کے خالی خولی دلائل. دیکھیں, خالی خولی دلائل is something else. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ arguments without any force, اس کا لیگل اگر آپ لفظ اٹھائیں گے تو وہ اور نکلے گا. تو اسی طریقے سے وہ بات میں سیکنڈ کروں گا ان کی بات کی کہ انگلش کا تو جب آپ باقی پیپر لے رہے ہیں, انگلش کی تو اس کی سمجھ آ رہی ہے, اگر وہ پاس کر رہا ہے تو مطلب وہ انگلش میں ٹھیک ہے, انگلش میں انکمپیٹنسی نہیں ہے. دیکھیں, انگلش میں انکمپیٹنسی, اور بالکل میں آپ سے کہتا ہوں کہ انگلش میں انکمپیٹنسی ہونی بھی نہیں چاہیے. ایک کمپیٹنٹ ہوگا اس میں,
فلوئنٹ ہوئے گا انگلش میں، وہ دلائل بھی دے سکے گا، اگر انگلش میں دینے پڑیں ہماری کورٹس میں انگلش میں بھی دے سکے گا، اردو میں دینے پڑے اردو میں بھی دے سکے گا. لیکن بات اب صرف ایک وکیل کی نہیں ہے، آپ دونوں ماشاءاللہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اب بات ہے ایک سول جج کی. ایک وکیل کا اور ایک سول جج کا فرق آنا چاہیے. فراز صاحب، انس صاحب تھوڑا سا اس کو دیکھیں. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ شیکسپیئر جو تھا وہ کوئی جج نہیں تھا، کوئی وہ اس کی کوئی جیولر کی دکان نہیں تھی. اس کا جنرل نالج ہونا چاہیے. آپ کس طرح کہتے ہیں جنرل نالج جو ہے انگریزی نہ ہو، جنرل نالج نہ ہو؟ میں ایک بات کروں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کب کہا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آج آپ وجہ بتا دی آپ نے. میری عرض سن لیں. آج 70% شیکسپیئر کی میں اور آپ جو باتیں سمجھتے ہیں نا، فیس بک پہ کچھ بھی لگاؤ اور نیچے لکھ دو شیکسپیئر، تو آپ کہیں گے کہ جی میں تو انگلش لٹریچر میں بڑا ماسٹر ہو گیا ہوں کیونکہ میں سر شیکسپیئر. میں کہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کو ایگزام لینا ہے، کیونکہ آپ نے اس بچے سے کہا تھا کہ لا کر کے آؤ گے 2 سال کی آپ ٹریننگ کرو گے تو آپ ایلیجیبل ہو جاؤ گے سول جج کے لیے. اگر آپ کی ایج زیادہ نہیں ہے اس سلاٹ سے جو دی گئی ہے، تو پھر اگر آپ نے لٹریچر کا پیپر لینا ہے تو آپ آن بورڈ لیں یونیورسٹی کو اور لا کے سلیبس میں آپ ڈالیں اس کو. میں ایک بات کرتا ہوں، نجم صاحب جو CSS کر کے آتے ہیں، انگلش لٹریچر جو ہے کیا وہ کمپلسری ہے وہاں پہ؟ آپ دیکھ لیں اس کو جا کے. سر جس کا سبجیکٹ ہے وہاں ڈبل میتھ کمپلسری ہے. سبجیکٹ کی چوائس دی گئی ہے، اس میں سے آپ نے چوائس کرنا ہے. آپ جرنلزم پڑھ کے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، میں لا پڑھ کے ہوں میں کرمنل لا اٹھا سکتا ہوں. کوئی میتھمیٹکس کر کے ہے وہ میتھس اٹھا سکتا ہے، کوئی فزکس پڑھ کے ہے وہ فزکس، کو بایو کا ڈاکٹر ہے وہ بایوزالوجی اٹھا سکتا ہے. آپ کو سلیکشن دی گئی ہے، یہاں پہ سلیکشن نہیں ہے، یہاں پہ آپ پہ امپوز کر دیا گیا. کون سے کتنے، میں بریک پر جانا چاہ رہا ہوں، میں اس پر ڈیبیٹ آگے بڑھائیں گے، لیکن کون سے آپ کے خیال میں پیپرز ہیں؟ ایک تو انگلش لٹریچر ہو گیا، وہ نہیں ہونا چاہیے. لینگویجز کا پیپر ہونا اگر چاہیے تو ہمارے سلیبس میں بھی ہونا چاہیے، اور اگر سلیبس میں نہیں ڈال سکتا، ابھی تک تو نہیں ہے نا، نہیں ہے تو ابھی تک تو نہیں ہے، اس میں نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈ تھنگ از اس کو آپشن میں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی انگلش لٹریچر کی آپشن لینا چاہے تو وہ لے لے. آپ اس پہ کنفرم ہیں؟ کیونکہ نتائج میرے پاس موجود ہیں، نام بھی موجود ہیں جو پاس ہوئے، فگرز بھی موجود ہیں، لیکن آپ اس چیز پہ کنفرم ہیں کہ جو لوگ ناکام ہوئے وہ انگلش لٹریچر کی وجہ سے؟ زیادہ لوگ انگلش لٹریچر، زیادہ لوگ آپ کو بتا دوں. میں واپس آتا ہوں، مجھے بریک پر جانا ہے، بریک پر جاتے ہوئے. لیکن پھر بھی میں ابھی تک اس چیز پر قائل ہوں کہ ایک سول جج جو ہے، ایک جج کو ایک عام وکیل سے کہیں زیادہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. اس کا علم، اس کا مطالعہ کہیں زیادہ ہونا چاہیے. کیونکہ اس وقت جب میں مقدمات کو دیکھتا ہوں اپنے سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کے نیچے ماتحت عدالتوں تک، اتنے زیادہ مقدمات ہیں. اور جب ہم ہائی کورٹس میں چلے جاتے ہیں، جب ہم سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو فیصلے نیچے ہوتے ہیں وہ درست فیصلے نہیں ہوتے. اگر جج کمپیٹنٹ آئے، پڑھا لکھا آئے، جس کی گرپ ہو، جس نے تیاری کرنا جانتا ہو، جس چیزوں کو جانتا ہو، کیوں انکار کرتے ہیں میرے دوست فراز علی شاہ صاحب، انس صاحب؟ کیوں اس سے انکار کرتے ہیں؟ پڑھا لکھا جج آ جائے گا، کیا چلا جائے گا ہمارا؟ اس بریک کے بعد ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، بات کر رہے ہیں اپنے وکلا کے حوالے سے، اپنی وکلا برادری کی اس مشکل، اس پریشانی کے حوالے سے جو اس وقت سامنے آئی کہ سول جج کے لیے ہمارے جن وکیل دوستوں نے اپلائی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. ان میں سے بہت سارے ویسے ہی اپیئر نہیں ہوئے، اور جنہوں نے اپیئر کیا ان کی تعداد یہ ہے کہ 3165 میں سے صرف 28 کامیاب ہوئے. ان میں 16 مرد تھے اور 12 خواتین جو تھیں وہ کامیاب ہوئی. جج جو ہے اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹس موجود ہیں، بالکل موجود ہیں. جج کو زیادہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. اگر جج کمپیٹنٹ ہوگا تو پھر اس وقت فراز علی شاہ صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے، انس عباس صاحب، پروفیسر انس عباس بھی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے. لیکن ایک جج، فراز صاحب، ایک جج کمپیٹنٹ ہوگا؟ میں آپ کے اس آرگومنٹ کو بالکل اس آرگومنٹ کی تائید نہیں کروں گا. اس کی وجہ سنیں، جج کی ٹریننگ بار کرتی ہے، یہ بالکل، اس میں کوئی میں سیاسی بات نہیں کر رہا. اس کی ریزن آپ کو بتا دوں. جج کا کام ہے 2 لوگوں کے درمیان ان کے کیس کی ایڈجوڈیکیشن کرنا. اب ریسرچ جج نہیں کرتا، ریسرچ دونوں طرف کے وکیل کرتا ہے. ابھی آپ نے ایک لفظ بولا، مجھے اس لفظ پہ بھی اعتراض ہے کہ جی کچھ وکیل جو ہارتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نکمے وکیل ہیں. نکما وکیل نہیں ہوتا نجم صاحب. اچھا، نکمے اس کیس مسلسل ہارنے والے کی بات کر رہا ہوں، وہ جاتا ہی نہیں سر، کیس ہی کوئی نہیں لے کے جاتا. میری بات سنیں، مجھے بات کمپلیٹ کریں. دیکھیں، نکمے اس کیس کے فیکٹس ہو سکتے ہیں، نکمے اس کیس کے ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں. دیکھیں، میں
ایک طرف ایکیوزڈ ہے, دوسری طرف کمپلینٹ. ایک کیس ہے, اس کے فیکٹس بھی پاورفل ہیں, اس کے ڈاکومنٹس بھی پاورفل ہیں, لیکن پریزنٹ نہیں کیے جا سکتے. پھر اس کی ذمہ داری کس پر ڈالیں گے آپ؟ اب یہ ایک آدمی کی بات آپ پوری کی پوری وکلا کمیونٹی, نہیں میں پوری وکلا کمیونٹی, میں وکیل کی بات کر رہا ہوں. میری بات سنیں, میں یہ کہتا ہوں کہ وکیل نکما ہوتے ہی نہیں, یا بندہ وکیل ہوتا ہے یا بندہ وکیل نہیں. پھر یہ اگر ہم کمیونٹی کو اگر اس طرح ڈیفینڈ کرنا ہے, پھر میں بھی کہوں گا کہ پھر صحافی کرپٹ ہوتا, صحافی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا مولوی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سر میرا خیال ہے ہم ڈیبیٹ, مجھے ایک بات ہے, زر صحافت کرنے والے ایک بندے کی وجہ سے آپ پوری کی پوری, لیکن وہ صحافی ہے نا سر, دیکھیں مجھے اس کے خلاف بات کرنی چاہیے. ہم لوگ, میں آپ کو فراز صاحب دھڑے بندی, فراز صاحب دھڑے بندی اچھی اور برے کی ہے, دھڑے بندی کمپیٹنٹ اور انکمپیٹنٹ کی ہے, یہ دھڑے بندی نہ کریں سر. میں نے شروع کیا تھا, مجھے پتا تھا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی یہ ڈیبیٹ, آپ نے ووٹ لینے آپ کے لیے مشکل. میں وکلا برادری کا احترام کرتا ہوں. کبھی بھی ڈیبیٹ میں آپ کو بتایا, میں نے کبھی ان چیزوں کو ملوث خاطر نہیں رکھا. اگر میں ووٹوں کی بات کروں نا, تو جتنا کنٹراورشل ایشو ہے مجھے اس میں بیٹھنا نہیں چاہیے. میں آپ کے سامنے ایک بات, بہتری کی چیز آنی چاہیے. میں اسی لیے آیا ہوں کہ ہم بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ڈائیلاگ کریں گے تو دیکھیں, بات سنیں, ایک آرگومنٹ ایک طرف کا وکیل ہے, دوسری طرف دوسرا کا وکیل, ایک نے کیس ہارنا ہے, لفظ پہ مجھے اعتراض ہے. جو کیس ہارتا ہے وہ نکما, مجھے بات سنیں, آپ کہتے ہیں وکیل نکما ہوتا ہی نہیں. نہیں, یہ کہاں کی بات ہوئی سر, کوئی ڈاکٹر نکما نہیں ہوتا, یہ کیسے میں مان لوں؟ بندے مار رہے ہیں ڈاکٹر روزانہ کے روزانہ, ایسے نکمے ڈاکٹر ہیں. ایک آدمی اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسی بیماری سے فوت ہو گیا, اس میں ڈاکٹر نے اگر اپنی تندہی سے پوری ڈیوٹی دی ہے, میری بات سنیں نا, تو اس میں آپ ڈاکٹر کو تو نکما نہیں کہہ سکتے. سر جو خلط تشخیص کی وجہ سے مر رہے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ مرنے والے, آپ اس پہ پوری کمیونٹی کو بدنام نہیں کر سکتے نا. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ عجیب, آپ کمیونٹی کو مقدس نہ بنائیں, کمیونٹی کو مقدس نہ بنائیں. سر مجھے ایک بات بتائیں سر, مجھے اس پر اعتراض ہے. ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو پولیس کے شہداء کی آڑ لے کر بالکل ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جو جعلی پولیس مقابلے کرتے ہیں, جو لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں. سر آپ بھی ایسا نہ کریں, میری ریکویسٹ ہے, ہمبل ریکویسٹ ہے. آپ اچھے وکیلوں کی توہین کر رہے ہیں, آپ نیک پروفیشنل اچھے وکیلوں کی توہین کر رہے ہیں اس طرح. میں معذرت کے ساتھ کمیٹی کا ممبر ہوں, ہم رول لائرز کے لائسنس سسپینڈ کرتے ہیں. کون ہوتے ہیں وہ؟ بالکل کون ہوتے ہیں وہ؟ جو غلط ہوگا انہی کی بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں, تو میں انہی کی بات کر رہا ہوں. آرگومنٹ غلط ہے کہ جو آپ غلط ڈیبیٹ میں چلے گئے. سر آپ غلط ڈیبیٹ میں چلے گئے. اس لفظ پہ اعتراض رہے گا. سر جو نکما ہے وہ نکما ہے, جو کرپٹ ہے وہ کرپٹ ہے, جو قاتل ہے وہ قاتل ہے, جو نیلا ہے وہ نیلا ہے. بالکل ہے. کیس ہارنے کی وجہ سے آپ اس کو نیلا نہیں کہہ سکتے. مسلسل ہارتا چلا جا رہا, کی کرا ایک ڈاکٹر جڑا ہے مسلسل بندے ماری جا رہے ہیں, میں ادھر کی کرا. میری بات سنیں, میری کمیونٹی کا آدمی ہے, وہ مسلسل غلط خبریں دیے جا رہا ہے, مسلسل. میں اس لیے اس کو چوموں چاٹوں, اپنے سر پہ بٹھا لوں, اس کو میں کیا کروں؟ اس کا تو موٹیو ہی ہے نا, اس کا تو موٹیو. سر ایسے نہ کریں نا سر, چلیں سر آپ غلط ڈیبیٹ میں چلیں. میں ان صاحب کی طرف جاؤں گا, میں اس ڈیبیٹ ان صاحب یہ غلط سر جو نکم, میں پھر کہوں گا میں کہتا ہوں, لیکن آپ اس کے ساتھ اٹیچ نہ کریں. جو کیس ہار گیا وہ نکما. نہیں سر, میں ایک پرسیپشن کی بات کر رہا تھا, اور پرسیپشن تو ایک یہ ہے کہ جنہوں کو کچھ نہیں ہوتا وکیل بن جاتا, پھاڑ نہیں سکتا. پھر اگر لائٹ موڈ میں نہیں, آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم صاحب سے کچھ نہیں ہوتا. سر میری بات سنیں, نہیں آپ مجھے بتائیں, سب کے بارے میں میں نے نکمے کو کہا. سر آپ کر رہے ہیں پوری کمیونٹی, آپ پوری کمیونٹی کو اٹیچ کر رہے ہیں, آپ پوری کمیونٹی کو اٹیچ کر رہے ہیں. فرحات صاحب آپ پوری کمیونٹی کو اٹیچ. میں کہا جاتا تھا کہ گاؤں میں کوئی فلم بنانے والا نہیں ملتا تھا. انہوں نے کہا کدھر گئے, ان کے سارے لاہور چلے گئے, بھرتی ہو گئے, چینل بڑے کھل گئے. لیکن جنرل پرسپشن کی بات نہیں کر رہے ہیں, جنرل پرسپشن بھی تو ساتھ ساتھ دیکھیں. اچھا چلیں, آپ نے پتہ نہیں کل فرحات صاحب وکیلوں کا جلوس لے کر آگے جو آپ کے پچھلے صدر صاحب ہیں, میں نے ان کے ساتھ جا کے ہاتھ جوڑے. میں نے کہا صدر صاحب نہ حملہ کرو اسپتال دے اوپر, آپ اچھی تاریخ نہیں لکھ رہے. آپ نے 1 گھنٹہ پروگرام وہاں پہ کیا. سر میں جس طرح نہیں گھنٹہ, آپ اس چیز کے گواہ رہے ہیں کہ آپ 1 گھنٹہ وہاں. سر میں نے وہاں پہ اچھا بھی دکھایا. سر اس کو چھوڑیں, سر وہ چھوڑ دیں. سر وہ کوئی اچھی تاریخ نہیں لکھی گئی, وقت گزر چکا ہوا ہے. اللہ کرے ہم بہتر تاریخ لکھ سکیں. ہم تقسیم جو ہے سر, تقسیم اچھے برے کی کریں, تقسیم اچھے برے کی کریں. کسی بھی شعبے کے اچھے بندے کو
الگ ہیں, برے لوگ ہیں, کالی بھیڑوں کو ڈیفینڈ نہ کریں کسی بھی جگہ پہ, کرنا ہی نہیں چاہیے. یہاں پر میں آپ سے شکر ہے شکر ہے کچھ آن صاحب آئیے ذرا ٹاپک کے اوپر. ایک تو ہوگی جی انگریزی, کیا وجہ کیا ہے اس میں, اور دوسری وجوہات سر اس میں سلیبس کے علاوہ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے, فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھ لیں ہم پہلے کہ پنجاب میں لوور جوڈیشری انکلوڈنگ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز, سینئر سول ججز اور سول ججز, مجسٹریٹس, یہ سارے انکلوڈنگ ایوری لوور جوڈیشل آفیسر, یہ ٹوٹل سیٹس جو ہیں ہمارے پاس یہ تقریباً 2300 کے قریب ہیں, جو کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر بھی موجود ہے, جو کہ ہمارے پاس عدالتی کمرے بھی موجود ہیں, ہمارے پاس نہیں خالی سیٹس نہیں ہیں, یہ ٹوٹل سیٹس ہیں پنجاب میں, جو کہ بالکل کم ہیں. اگر پاپولیشن کو دیکھا جائے, میں اس کو پڑھ رہا تھا کہ ریاست مدینہ آئیڈیل سٹیٹ کیسے بنی. آئیڈیل سٹیٹ وہ ایسے بنی تھی کہ 10,000 پرسن پہ 10,000 پاپولیشن پہ ایک جج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا تھا. اور اس وقت جو پوری دنیا کے لیے ماڈل سٹیٹ ہے, اس وقت کی جو ماڈل سٹیٹ ہے وہ برطانیہ ہے, اور برطانیہ میں 10,000 تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی. برطانیہ لیٹسٹ ورژن دے رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2500 بندوں پہ 2,500 افراد پہ ایک جج بٹھایا جائے پاپولیشن کے حساب سے, کیونکہ پاپولیشن کے حساب سے ہی ہم تھانے کو بناتے ہیں, پاپولیشن کے حساب سے ہی ہم ایگزیکٹو کو کنٹرول دیتے ہیں, پاپولیشن کے حساب سے ہی ہم لیجسلیچر کو کنٹرول. لیٹ می کمپلیٹ سر, اس پہ ہی نہیں مل رہے, تو اگر آپ والی بات پہ چلے جائیں تو پھر تو کہاں سے لائیں گے ہم جج؟ سر اس پہ بات آتی ہے نا کہ کمپیٹنسی آپ نے لینی ہے, پھر آپ افریقہ سے امپورٹ کروا لیں بندے, آپ کہاں سے لیں گے؟ اگر ماں پیدا کر سکتی ہے ایک اچھا سپاہی گن چلانے والا, تو وہی ماں پیدا کیوں نہیں کر سکتی ہے ایک اچھا لائر, ایک اچھا جج؟ بیسیکلی میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ جو بات ہے نا کیس, آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا سر کوئی سختی نیچے نہ لے کے آئیں, ہم وہ ایک آپشنل بات کر رہے تھے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے سبجیکٹ کی, لیکن لائرز کمپیٹنسی جو ہے وہ وہی لائرز ہیں جو لوگوں کے مقدمات وہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو رستہ دکھا رہے ہیں, لیگل وے دکھا رہے ہیں. اس 28 سیٹس کے اندر 12 جو سلیکٹ ہوئے ہیں وہ میرے سٹوڈنٹس ہیں, اپروکسیمیٹلی 12, ٹھیک ہے. اب ان تمام لوگوں کو میں جانتا ہوں بڑے قریب سے, میں نے ان کو پیپل کی طرح ان کو جو ہے وہ چلایا ہے, اور 7 سال میرے پاس انہوں نے ایجوکیشن لی ہے, پارٹ 1 سے لے کر پھر 2 میں آئے, پھر 3 میں آئے, ٹھیک ہے نا. وہ سارے لوگ بھی آپ کے پروگرام میں آ سکتے ہیں. جتنے فیل ہوئے وہ بھی بتا دیں پھر. وہ فیل تو ظاہری بات ہے, وہ میں کہتا ہوں کہ جو پاس ہوئے, میں آپ کو بتاتا ہوں سر, جو پاس ہوئے ان سے زیادہ کمپیٹنٹ, آئی ایم اے ٹیچر, اچھا ان سے زیادہ کمپیٹنٹ وہ لوگ ہیں جو فیل ہوئے. آپ ٹیلنٹ اسیسمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں ایک پیپر کے اوپر؟ اس کی 7 ایئرز ایجوکیشن ہے, اس کا 7 ایئر, اس کا باقی بھی پر گیا تھا. تو میں نے اس پہ آرگومنٹ میرا یہ تھا کہ ایک جج کو, ایک وکیل کو یقینی طور پہ اس کو لیگل انگلش آنی چاہیے, اس کو لاز آنے چاہیے. لیکن جب ہم ایک جج کی بات کرتے ہیں تو جج کو سوسائٹی کے باقی جتنے علوم ہیں, فرحات صاحب کا آرگومنٹ اپنی جگہ پہ یقینی طور پہ یہ بیک گراؤنڈ ہے ان کا کہ بار تربیت کرتی ہے, ٹھیک ہے ضرور تربیت کرتی ہوگی, لیکن ایک تھوڑا سا آپ نے ٹیلنٹ بھی لے کے آنا ہے, صلاحیت بھی لے کے آنی ہے پیچھے سے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جج کو کہیں زیادہ علم والا ہونا چاہیے ایک عام وکیل کی نسبت, تاکہ اس کے آرگومنٹ کو سمجھ سکے, اس کی کمزوریاں تلاش کر سکے. وہ اوپر آ گیا نا, تھوڑا ایک سٹیپ اوپر آ گیا, اس نے اس کو انالیسس کرنا ہے اس کا جو وہ کہہ رہے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے, پڑھنا چاہیے شیکسپیئر کو, مولوی عبدالحق کو پڑھنا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اقبال نے کہا تھا کہ نہیں ہے اقبال نا امید اپنے کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. صحیح. اس میں ذرا ہمیں انٹرپریٹیشن کرنی پڑے گی کہ ذرا نم ہو سے مراد کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ہل چلائیں نا, آپ اس میں بیج بوئیں نا, آپ اس میں پانی لگائیں نا, اور آپ کہیں کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا بوٹا اگائے گا, ایسے نہیں ہوتا ہے. دیکھ لیں سلیبس دے لیا, سلیبس کو چھوڑیں, سلیبس اور بات ہے سر. آپ کی دنیا کی نمبر 5 یا نمبر 3 یا نمبر 1 آرمی اب ہمارا انسٹیٹیوشن ہے, ہمارا فخر ہے. صحیح. وہ کیسے بنا؟ آپ اسی کے ماڈل پہ چلے جائیں. آپ کیسے لیتے ہیں؟ آپ ایف اے کے بعد, انٹر کے بعد ایک لڑکا لیتے ہیں, پیڈ انٹرنشپ ہوتی ہے, آپ اس کو 2 سال کے لیے ٹرین کرتے ہیں,
وہ ماں کے کوکھ سے تو نہیں جنم لیتا گن پکڑ کے, ہم اس کو سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ آپ انٹر کے بعد 5 ایئرز ہے, آپ اس کو بھی پیڈ کر دیں, اس میں پھر ٹھیک ہے. یہاں پہ تو ہمارا ینگ لائر جو ہے وہ اپنی انیشیل سروائیول کے لیے وہ کیا کیا کچھ کرتا ہے اور دن رات وہ سٹڈی کرتا ہے. آپ ہمارے زخموں کو چھیڑ رہے ہیں وہاں پہ جہاں پہ ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. کون بندہ ہے اس پاکستان میں جو اپنا کریئر نہیں بنانا چاہ رہا؟ لیکن 28 لوگ آپ کی جو نیڈ ہے وہ 710 ہے, آپ کی 700. سر یہ ان فیکٹس کو سن لیں بس, اس کے بعد آپ بولیے گا. 710 لوگ اس وقت بھی ہمیں ارجنٹ عدالتیں موجود ہیں. 111 ججز لاہور میں چاہیے فوری. کوئی نیکسٹ ہمیں انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. بہاولپور میں 65 جج اور چاہیے. اور میں 1 by 1 میں ابھی وہ آپ کو فگرز دے رہا ہوں. 710 تو اس طرح. اور ہمارا بجٹ کیا ہے, آپ بجٹ دیکھیں اوورال لوور جوڈیشری کے لیے کیا آپ کر رہے ہیں. آپ انصاف جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کا وہ ستون ہے. اس میں مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ بجٹ ان کو پیسے دیں گے تو سیٹیں آئیں گی نا. آپ تو اسی وجہ سے سیٹیں اپوائنٹ نہیں کر رہے ہیں. مجھے ہو سکتا ہے بطور اینالسٹک تجزیہ کار کے طور پہ جناب ثاقب نثار صاحب کے بہت سارے فیصلوں پہ اختلاف بھی ہو, کیونکہ وہ ایک سیاسی بھی ان کا ایک تھا. لیکن میں یہاں پر ایک تعریف کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے جب ایک نوٹس لیا اور بعد میں جب ایک فیصلہ آیا جب آپ کے لا کالجز کے حوالے سے, انہوں نے کوشش کی بہتری کی. اس پر بھی مختلف آراء ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہیے تھا ان کو, 3 سال سے 5 سال ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, فلاں چیز ہونی چاہیے, فلاں چیز ایوننگ کلاسز ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ڈیبیٹیبل ابھی تک ہیں, لیکن اس کے باوجود کوشش کی گئی کہ کچھ بہتری ہو, سلیبس میں بہتری لائی جائے. اب جبکہ LLB کا سلیبس تبدیل ہوا, اس کے پیپرز ویسے, اور آپ پہلے جو تھا پہلے سال میں غالباً پتہ نہیں کتنے مضمون پڑھتے تھے آپ, 4, دوسرے سال میں 2 سال میں 2 تھے, پھر تھیسز آپ 200 بس ساتھ تھے, داخلی 2 میں, سیکنڈ اور تھرڈ میں ساتھ تھے, فرسٹ میں 6 تھے. اب بہتر نہیں ہو گیا, آپ LLB میں بہتر اس میں سر کیا ہوا ہے, اس میں BA کی ڈگری ڈال دی ہے. جو ہمارے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ٹوٹل ایک پارٹ پہ غلطی ہوتی ہے, جیسے شاہ صاحب انٹرمیڈیٹ کے بعد آئیں گے تو آپ ان کو 2 سال سوشولوجی پڑھا رہے ہیں, پولیٹیکل سائنس پڑھا رہے ہیں, اسلامیات پڑھا رہے ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ جو پہلے آلریڈی 3 ایئرز پلان چل رہا ہے وہ فرسٹ 3 ایئرز آف LLB 5 ایئر ہوتا, اور جو اگلے 2 سال ہیں وہ پروفیشنل سکلز کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتے. آپ BA نہ کروائیں, اس کو BA کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ پھر سوشیولوجی پڑھا رہے ہیں, آپ پھر پولیٹیکل سائنس پڑھا رہے ہیں. بیس یا BA ہی بیس رہنے دیں. ہاں پھر یہ کر لیں, پھر بیس ہی BA رہنے دیں, وہ پڑھ کے آ جائے گا, BA میں پڑھ کے آ جائے گا. پھر آپ آگے 4th ایئر میں 5th ایئر میں کیس لا سٹڈی کروائیں, بار کی کلاسز اٹینڈ کروائیں. بار ایٹ لا کیا ہے؟ ہمارا اسٹوڈنٹ یہاں سے بار ایٹ لا کرنے جاتا ہے, وہ کس لیے جاتا ہے؟ وہاں پہ سکلز سیکھنے جاتا ہے. ہمارے پاس اتنے بڑے لیگل مائنڈز موجود ہیں ہماری سیشن کورٹ میں, شاہ صاحب ہیں, اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کو ہم یوٹیلائز ہی نہیں کرتے, کلاسز ہی نہیں کنڈکٹ کرواتی پنجاب بار, ٹھیک ہے نا. کوئی ایسا بندہ ہی پنجاب بار میں نہیں بیٹھا. معذرت کے ساتھ میں نے کوشش کی تھی, آفتاب باجوہ صاحب کچھ بزی تھے, وہ تشریف, باجوہ صاحب کہتے ہیں میرے بھی 2 اسٹوڈنٹ پاس ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے, میں سپورٹ کرتا ہوں جس طرح جو ہمارا ماتحت عدلیہ میں جس طرح کا جو چیزیں ہیں اس کا بہتر جانے چاہیے, زیادہ زیادہ بہتر جانے چاہیے. ایسا کوئی بندہ آپ کو ملے گا جو کہے گا کہ جوڈیشری میں غلط لوگ ہیں؟ نہیں, غلط, زیادہ بہتر آنے کی بات, سر زیادہ بہتر آنے کی بات کرنی چاہیے. میں چاہوں گا, میری بات سنیں, میں یہاں پر بیٹھا ہوں, میں چاہوں گا کہ میرے پاس یہاں پر جو آ کر بیٹھے مجھ سے زیادہ بہتر ہو. نجم صاحب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, آج سے 10 سال پہلے جو ججز تھے ان کا, آپ بار بار میں کمیونٹی نے لڑاندے لے جاندے ہو. میں نہیں لڑانے جاتا, میری گال چھوڑ لو. بات یہ ہے کہ آج آپ آنریبل ہائی کورٹ کے اندر جو انڈکشن کرتے ہیں وہ آپ باہر سے لوگوں کو لیتے ہیں جو اچھے پروفیشنلز ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو لٹریچر کے اندر ان کے کیا سبجیکٹ تھا نہیں تھا. دیکھیں سول جج کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکل اپروچ دیکھنی چاہیے کہ یہ لڑکا 2 سال کی ٹریننگ کر کے آیا ہے, آئدر وے اس کو پریکٹیکلی کتنا کام آتا ہے. نجم صاحب دیکھیں, ایک سول جج 2 لوگوں کا کیس سنتا ہے نا, دونوں طرف سے وکلا اس کی پورے طریقے سے اسسٹنس کرتے ہیں, اور اس اسسٹنس کے بعد وہ اپنی ججمنٹ ڈیلیور کرتا ہے.
اور پھر اس ججمنٹ وہ فائنل نہیں ہو جاتی, اس ججمنٹ نے پھر اوپر چیلنج ہونا ہے, پھر اوپر جانا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے, ہمارا یہ نہیں کہنا, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یا سلیبس سے اس کو ایکسکلوڈ کر دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اب 5 سال کی آپ نے کلاس جو ابھی بتایا انس بھائی نے, آپ اس کے اندر لٹریچر کمپلسری کر دیں, آپ اس کے اندر اردو لٹریچر کمپلسری کر دیں کہ جس کو کل کو آپ نے ایگزام لینا ہے. میں نجم صاحب ایک چھوٹی سی بات میری چھوٹی سی بات, سول جج کا ایگزام تھوڑا سا تیاری کر لینا, بچوں کو کہیں تھوڑی تیاری کر لیں. سن لینا میری عرض سن لیں, اگر آپ ابھی ایک سول جج کو کہیں کہ تم نے پشتو کا بھی پیپر دینا ہے, وہ دے لے گا؟ تو پشتو تیاری کر لینا, اگر پہلے بتا دیں تیاری کر لینا. لگائے گا نا سر, اگر میری بات سنیں, اگر اس نے پڑھا ہوا ہوگا, اگر اس نے خیبر پختونخوا میں اپنی سروسز دینی ہے تو اسے پشتو کا پیپر دینا چاہیے میرے خیال میں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر یہ کہتا ہے, آپ کا CRPC یہ کہتا ہے کہ جو آپ نے چارج فریم کرنا ہے نا, وہ مدر لینگویج میں نہیں کرنا یا وہ سرکاری لینگویج نہیں کرنا, وہ اس لینگویج میں کرنا ہے. اگر وہ گونگا بہرا ہے تو آپ نے گونگے بہرے کو بلانا ہے اور اشاروں میں اسے سمجھانا ہے کہ تیرے خلاف یہ ایلیگیشن ہے, اس کے اوپر تو کیا کہتا ہے. چارج فریم کرنا ہے اس لینگویج میں جو لینگویج وہ سمجھ سکتا ہے. اگر وہ پنجابی سمجھتا ہے تو پنجابی میں جج کو آنی چاہیے نا. جی آنی چاہیے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آپ کے سلیبس میں شامل ہونی چاہیے. آپ نے ایک چیز کو ثابت کرنا ہے سر, وہ میں ایک جگہ پر آ گئے, آپ اور میں ایک جگہ پر آ گئے. لا میں انگلش ہے نہیں, لا سارا لیٹن ہے, ہمیں لیٹن کا پیپر کر لیں. اگر تو سول جج کے لیے کوئی تربیت, کوئی کلاسز کوئی موجود ہے تو اس سلیبس میں اس کو حصہ ہونا چاہیے, اس سلیبس میں ہونا چاہیے. آپ LLB میں شامل کرنے کی بات کر رہے ہیں, LLB کا کورس جو ہے وہ سول جج کے لیے نہیں ہے. سول جج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, میں تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں, والا ہی سول جج کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے سر. CSS کر کے یا تو آپ یہ کریں نا, میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, آپ CSS میں شامل کر دیں اس کو. سر میٹرک کرنے والا ہی MA کرنے کے لیے آگے جا سکتا ہے, لیکن MA اپنی جگہ پہ ہے سر, MA جو گریجویشن اپنی جگہ پہ ہے, MA اپنی جگہ پہ. MA کرنا ہے وہ اس نے نیچے سبجیکٹ لیا ہو یا ڈائریکٹ MA؟ سر ایڈیشنل بھی تو آتے ہیں نا سبجیکٹس, آگے چلتے جائیں گے. سر میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے سلیبس, آپ کہتے ہیں کہ LLB کر کے آؤ, 2 سال کی پریکٹس کی ہو, آپ کی ایج ہو, آپ سول جج کے لیے ایلیجیبل ہیں, لیکن جب اس نے وہ سبجیکٹ نہیں پڑھا. اب میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں کہ اب آپ سول جج بننے جا رہے ہیں, اب آپ کو تھوڑا سا اپنی سٹڈیز کو ایکسپینڈ کرنا ہے, بڑھانا ہے, اپنے ویژن کو بڑھانا ہے. کیا حرج ہے اس میں؟ تھوڑا سا مزید اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں سول جج کے امتحانات کے حوالے سے جو نتائج سامنے آئے, اور جب وہاں پر نتائج سامنے آئے تو وہاں پر ہمارے چیف جسٹس مسٹر جسٹس محمد قاسم خان صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب بھی موجود تھے, عائشہ ملک صاحبہ ہماری جسٹس ہیں وہ بھی موجود تھے, جسٹس شاہد وحید بھی تھے, جسٹس عاطر محمود بھی تھے. اور میں نے جب پتہ کیا تو باقاعدہ ایک کمیٹی ہے اس کے لیے پوری کی پوری, جسٹس شاہد بلال حسن, جسٹس شہباز علی رضوی, جسٹس سردار احمد نعیم, ہمارے لاہور کے سیشن جج کیسر نذیر صاحب, اور باقی بہت سارے نام ایسے تھے جو وہاں پر موجود تھے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ نتائج سامنے آئے ہوں گے تو انہوں نے بھی ضرور اس کے بارے میں سوچا ہوگا. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام صرف دستک دینا ہے, صرف اس کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے نا یہاں پر کہ آپ کے 6885 وکلا جو ہیں درخواستیں دیتے ہیں, ان میں سے 1719 خواتین ہوتی ہیں, اور اس میں سے آدھے اپیئر ہی نہیں ہوتے. چلے مان لیا کہ کوئی کسی وجہ سے اپیئر نہیں ہوا, کسی وجہ سے نہیں ہوا, لیکن جو اپیئر ہوتے ہیں وہ تو اسی لیے وہاں پر اپیئر ہوتے ہیں نا کہ انہوں نے سول جج بننا ہے, اور ان میں سے اور ناکامی کسی بھی طرح بھی کسی کے لیے بھی کوئی فخر کا مقام نہیں ہوتی, کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کسی بھی پروفیشن کے اندر. کوئی بھی امتحان, چھوٹے سے چھوٹا امتحان بھی ہو تو وہاں پر تو یہاں پر خامی کیا ہے؟ جب ابھی تک یہاں پر فراد علی شاہ صاحب یہاں پر موجود ہیں, انس صاحب موجود ہیں, خرابی یہی سمجھ آئی کہ کچھ سلیبس کا ایشو ہے. 2 برس پہلے فراز صاحب یہ پوزیشن نہیں تھی. پہلے تقریباً میں دیکھ رہا تھا کہ پاس ہونے والوں کی تعداد کافی زیادہ ہوتی تھی اس سے. نہیں, بیسیکلی جو آپ کے ذہن میں بیایا جا رہا ہے نا, مسٹر جسٹس ملک منظور صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے, اور ہوا یہ تھا کہ اس میں کوئی 150 کے قریب لوگ پاس ہوئے تھے, اور اس میں یہ سافٹ ویئر کا پرابلم ہو گیا تھا. رات کو جو پاس شو کیا تھا ہائی کورٹ کی ویب سائٹ نے, اگلے دن وہ فیل تھا, اور جو رات کو فیل تھا وہ صبح پاس شو ہوا تو وہ میں اس میں مجھے یاد ہے کمیٹی بنی تھی اور ہمیں ان میں لیا. میں اس میں ایک اور ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. نجم صاحب دیکھیں, جو ایڈمیشنز کمیٹی بنائی گئی ہائی کورٹ کی,
اس کے اندر ہماری بار کی طرف سے انڈکشن ہونی چاہیے. ہمارے ایسے سیزن لائر جو سینئر لیول کے ہیں, ہماری بار کونسل کے ایسے لوگ جو پروفیشنلی ساؤنڈ ہیں, ان کو ان کے ساتھ آنا چاہیے, آن بورڈ ہونا چاہیے, تاکہ ہمارے مسائل کا مل کے ہم اس کا حل دیکھیں. آپ کی سپریم جوڈیشل کونسل جو ہائی کورٹ کی ججز کی انڈکشن کرتی ہے, اس میں ہمارے پاکستان بار کونسل کا بھی نمائندہ ہوتا ہے اور پنجاب بار کونسل کا بھی نمائندہ. لیکن یہ واحد ایسی ایگزامینیشن کمیٹی ہے جس کے اندر بار بالکل بار کا اس سے تعلق واسطہ نہیں ہے. تو میں آپ کے اس پروگرام سے یہ بھی اعلیٰ حکام سے اور اپنے آنریبل چیف جسٹس صاحب کے گوشتگزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لائرز کو بھی آپ اس میں انڈکٹ کریں, اپنے چوائس کے لے لیں, اپنے ہمارے جو سیزن لوگ ہیں, جن کی سینئر لوگ ہیں انہیں آپ لے لیں, جن کی رسپیکٹ ہے, جن کی کریڈیبلٹی آپ انہیں لے لیں, تاکہ یہ جو ایک گیپ ہے اس کا حل کیا جا سکے. اور دیکھیں یہ آپ کی مجھے اس بات پہ بالکل میں تائید کرتا ہوں کہ یہ رزلٹ ہم سب کے لیے باعث شرمندگی ضرور ہے, لیکن باعث پریشانی اس بچے کے لیے ہے کہ جو لا کر کے آیا, اس کے پیرنٹس کے لیے ہے کہ نہ وہ وکیل بن سکا کیونکہ آپ نے اس کو لگا دیا ہے. وہ صبح آتا ہے, شام کو وہ اکیڈمیوں میں جاتا ہے, وہ تیاری کرتا ہے, بائی دا اینڈ پتہ لگتا ہے کہ وہ فیل ہو گیا. نہ وہ وکیل بن سکا ہے, نہ وہ جج بن سکا, تو اس نے کہاں جانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں بالکل اپنی ذمہ داری, میں سیکنڈ کروں گا اپنے چھوٹے بھائی کی بات کو, کہ ہمیں اپنی کہ اگر میں استاد ہوں تو میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں, اگر میں سینئر ہوں تو میں پھر جونیئر کو پورے طریقے سے ایک تو اکاموڈیٹ بھی کروں. دو چیزیں سامنے آ گئی. ایک تو کہ سلیبس میں جو غیر متعلقہ چیزیں ہیں, غیر متعلقہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ چونکہ ایک پروفیشنل کام ہے تو اس کو پروفیشنل نوعیت کا ہی پروفیشن جو ہے وہ زیادہ پرویل کرنا چاہیے. ہاں جی, پریکٹیکل جو کام نہیں پرویل تو کر رہا ہے, پیپر زیادہ تو باقی پیپرز تو آپ کے پروفیشن سے متعلق ہے نا. ایک بچہ پاس کر کے آ گیا 90% مارکس لے رہا ہے وہ لاء کے سبجیکٹس میں, ہاں انگلش میں وہ آ کے 1 نمبر سے فیل ہو رہا ہے, اس کو آپ نے یہ بات درست ہے کہ باقی مارکس اچھے آئے ہیں بچوں کے, لیکن یہاں پر انگریزی جو مار گئی ہے. باقی مارکس تقریباً میں نے ایسے بھی اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو کہ سول لاء میں, کرمنل لاء میں اور جنرل لاء میں 80% مارکس, 88 آؤٹ آف 100. ایسے بھی میں ابھی رزلٹ دکھا دیتا ہوں آپ کو اپنے لاء میں سب میں ٹاپ کلاس, ٹھیک ہے نا. اور وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں, لاء کی ڈگری میں گولڈ میڈلسٹ ہیں. ہر سال ٹاپ 10 پوزیشنز پنجاب یونیورسٹی میں میرے اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہیں, اور یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور یہ سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میجورٹی آف دیم گولڈ میڈلسٹ. آپ کے خیال میں یہاں پہ تو بہت زیادہ شائننگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, بہت سارا شائننگ اسٹوڈنٹس رہ گئے, صرف اسی وجہ سے رہ گئے کیونکہ یہ رہ گئے. اور بچوں کے حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یار یہ لک ہے, جس کی قسمت پوری نکل آئی, ٹھیک ہے نا. یہ بات ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں دوسرے کو, یار تو زیادہ کمپیٹنٹ تھا, ٹھیک ہے نا, تو فیل ہو گیا, میں پاس ہو گیا ہوں, دیکھو. تو یہ ایک دوسرے کو اور خود رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ تمہارا حق بنتا تھا, چلو میں تم ہی ہوں, ٹھیک ہے نا. ہماری یہ لوکیلٹی میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور گولڈ میڈلسٹ ہے, 2017 کا گولڈ میڈلسٹ فیل ہے, 2018 کا گولڈ میڈلسٹ فیل ہے, 2016 کا گولڈ میڈلسٹ فیل ہے. امتحان میں نہیں ہوتا, سی ایس ایس میں بھی بعض وقت سمجھا جاتا ہے کہ بڑا شائننگ بچہ ہے, بڑا زبردست ہے, وہ رہ جاتا ہے جو اس سے پیچھے ہوتا ہے. پھر آپ یہ آبجیکشن ریموو کر دیں کہ وہ لاء جو ہے وہ اچھی طرح نہیں کرتے اور وہ نکمے ہوتے ہیں, اور یہ پہلے ریموو کریں. ہم تو اسی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں نا. پھر آگے آتے ہیں, وہ آگے اس طرح سے ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ورک کرنا پڑے گا. آپ کی ہی یہ پبلک ہے, آپ کے ہی یہ بچے ہیں, یہاں سے ہی آپ کو ججز لینے پڑیں گے, اور یہاں سے ہی ان کو ٹرین کرنا, یہاں سے لینے. ہمیں امپورٹ تو کرنے نہیں ہے کہیں سے, ٹھیک ہے نا. ہمیں ان کے اوپر زیادہ توجہ, یہ بلیم گیم نہ کھیلے نا کہ یہ وہ کر رہا ہے, یہ نکما ہے, وہ نکما ہے, اس طرح. ہم تو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا بیسیکلی. ہمیں تو اگلا سٹیپ پرابلم بتانے کے اوپر آنے نہیں دیا جا رہے ہیں کہ یہ جو ناکام ہوئے, یہ ناکامی کی وجہ کوئی نکماپن ہرگز نہیں, نالائکی ہرگز نہیں تھی, بلکہ کچھ اور فیکٹرز ہیں جن کو تلاش بھی کرنا ہے اور جن پہ کام بھی کرنا ہے. اور ریلکٹنٹ, گورنمنٹ بھی ریلکٹنٹ ہے. میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ بھی ریلکٹنٹ ہے. جوڈیشری میں انڈکشن نہیں کرنا چاہ رہے. فنڈ ریلیز کریں گے تو 5 لاکھ روپے سے ایک عدالت چلے گی, اس میں 2 جو ہے وہ ملازم اور 1 علمد اور 1 ریڈر, 1 سٹینو, ٹھیک ہے نا.
اور اس طرح سے ایک عدالت کا بزنس ہوتا ہے نا پورا, ٹھیک ہے نا, وہ کیسے چلے گا عدالت کا بزنس, ٹھیک ہے نا. 1 لاکھ روپے آپ کو تنخواہ دینی پڑے گی, آپ کو جو ہے وہ ایک کلٹس کار دینی پڑے گی, ٹھیک ہے نا, وہ سارا کچھ دینا پڑے گا. تو وہ اس سے بھی گورنمنٹ ڈرتی ہے, وہ اس پہ انویسٹ ہی نہیں کر رہی ہے. اسٹیٹ اگر انویسٹ نہیں کرے گی جوڈیشل سسٹم پہ, جسٹس سسٹم پہ, انصاف کے بغیر معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں نجم بھائی. اور یہ تباہ شدہ معاشرہ آپ نے 70 سال ارد گرد کی چیزوں پہ لگا کے دیکھ لیے. آپ نے جو ہے وہ انڈیا سے جنگیں کر لی, آپ نے 7 جنگیں لڑی ہیں, ٹھیک ہے نا, امن نہیں آیا. سب سے پہلے امن جو ہے وہ سیکیورٹی کی ڈیفینیشن ہمارے پاکستان میں اور سمجھی جاتی ہے. سیکیورٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ان انڈیویجول مسٹ فیل سیکیورٹی ان دا سوسائٹی. ہمیں باہر سے خطرہ نہیں ہے, ہمیں اندر سے خطرہ ہے. اور پہلے اپنی سوسائٹی کو بہتر کریں اور وہ انصاف کے نظام سے بہتر ہو سکتی ہے. ہمیں اکنامک سیکیورٹی بھی چاہیے, ہمیں بہت ساری سیکیورٹی, جسٹس بھی چاہیے صورت میں. بالکل ابھی بھی جتنے پینڈنگ مقدمات ہیں, جتنے ساری صورتیں, اور اس کے اوپر پرائم جو رسپانسبلٹی ہے اگر کرنا چاہیں گے. میں ایڈ کروں گا, پہلے آپ کو پتا ہے یہ سارے ایگزام پی سی ایس کے تھرو ہوتے تھے جی, اور پی سی ایس سے دخل پشاور ہائی کورٹ وغیرہ میں ادھر بھی پی سی ایس سے صرف ہائی کورٹ نے اس لیے لیا تھا یہ ایگزام لینا کہ پی سی ایس شیڈیول نہیں دے سکتا تھا, کہ وہ سال میں ایک ایگزام آپ کو دیتا تھا کہ جی سول جج ہم ایک دفعہ ریکروٹ کریں گے. ہائی کورٹ نے کہا ہم خود کر لیں گے, لیکن ہائی کورٹ بھی 2-2 سال ایگزام نہیں لے سکی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ سوچنے کی اور پریکٹیکل کام کرنے. بالکل جی, اس پہ میں ایک پروگرام کے اندر نہ اس کو تھورولی اس کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے, نہ جج کیا جا سکتا ہے, نہ ایگزامن کیا جا سکتا ہے, اس کے اندر جا کے نہیں دیکھا جا سکتا. لیکن ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے کہ ایک کھٹکھٹا دیا جائے, دروازہ کھٹکھٹا دیا جائے. آپ نے اچھا صرف اور صرف دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تھا. بہت بہت شکریہ پروفیسر انصباح صاحب تشریف لانے کے لیے. فراز علی شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کے اختتام پہ میں ایک چھوٹی سی پرسنل یہاں پہ ایک وضاحت کرنا چاہوں گا. اصل میں ہوتا ہے کہ وکیلوں کے ساتھ جب بھی پروگرام کیا جائے اس کے آخر میں ایک نیا محاذ کھل جاتا ہے. تو یہ پروگرام کوئی محاذ کھولنے کے لیے نہیں تھا, بلکہ میں ذاتی طور پہ جب ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک قانون دان تھے, عظیم قانون دان تھے, انہوں نے پاکستان لے کر دیا. آج بھی میں جب پاکستان میں آئین کی بات کرتا ہوں, انصاف کی بات کرتا ہوں, قانون کی بات کرتا ہوں, انسانی حقوق کی بات کرتا ہوں, تو اس کے لیے جس فورس نے لڑنا ہے, جو مجاہد ہیں, جو ہماری آرمی ہے, وہ وکلا ہی ہیں. مجھے ان پر ٹرسٹ بھی ہے, اور انہوں نے آج تک بڑی بہادری کے ساتھ بہت ساری ناانصافیوں کا مقابلہ بھی کیا ہے, لوگوں کو انصاف بھی لے کر دیا ہے, لوگوں کے لیے ان کے حقوق کے ضامن بھی بنے ہیں. لیکن تقسیم میں پھر بھی یہاں پر بھی یہی کہوں گا, اپنی کمیونٹی میں بھی, وکلا میں بھی, ڈاکٹروں میں بھی, جس جگہ تاجروں میں بھی, آپ مجھے جس جگہ بھی لے کر جائیں گے, میں اچھے اور برے کی تقسیم کروں گا, کمیونٹی کی بطور کمیونٹی نہیں کروں گا. میرا کوئی صحافی اگر رشوت خور ہے, اگر زر صحافت کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اپنے ضمیر سے ہٹ کر مفادات کے لیے کرتا ہے, تو میں اس کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا. اور آخر میں آج کا پروگرام صرف اس لیے تھا کہ یہ الارمنگ ہے, یہ کوئی اچھا میسیج نہیں دے رہا, یہ کوئی اچھا پیغام نہیں ہے کہ 6885 اپلائی کرتے ہیں, اپیئر ہونے کے لیے جاتے ہیں, 3165 امتحان دیتے ہیں, اور پاس اس میں سے صرف 28 ہوتے ہیں. میسج بالکل عمومی, ہم جنرل پرسیپشن پہ, مجھے فراز صاحب یہاں پر پروگرام میں کہہ رہے تھے جنرل پرسیپشن پر نہیں جائیں, لیکن جنرل پرسیپشن کیا بنتی ہے, میں ایک عام آدمی کے طور پہ, ایک عام پاکستانی کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کا مطلب کیا لیں گے. اس کا مطلب وہی لیں گے جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا. تو ہمیں اس پرسیپشن کو, اگر ہمارے کچھ پروسیجرز کی وجہ سے, ہمارے کچھ کاموں کی وجہ سے, ہمارے کچھ توجہ سے یہ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے, پروسیجر ٹھیک ہو سکتے ہیں, تو ضرور کرنا چاہیے. ہمیں تحریک انصاف کی حکومت ہے, تو کم از کم اس میں تو انصاف کی طرف تو خاص توجہ دیں, انصاف کی فراہمی ہونی چاہیے. انصاف کے بغیر واقعی شاید معاشرے اقتصادی بحالی کے باوجود ریاستیں برقرار رہ جاتی ہوں, شاید جنگوں کے بعد بھی رہ جاتی ہوں, سب طرح رہ جاتی ہوں. انصاف کے بغیر کچھ باقی نہیں رہتا, کچھ بھی نہیں رہتا. ہمیں اس کی طرف خاص توجہ دینی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.